بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا ایرانی شہر اصفہان پر فضائی حملہ، ایران کے کئی شہروں میں پروازیں معطل۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے صوبے اصفہان کے ہوائی اڈے کے قریب میزائل حملہ کیا ہے۔ حملے کے بعد زوردار دھماکے کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد ایران نے اصفہان سمیت کئی شہروں کے لیے پروازیں معطل کر دیں۔ ایران کا اسرائیلی حملے پر بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایرانی مفادات کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی گئی تو فیصلہ کن جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اب تک کافی تحمل کا مظاہرہ کر چکا ہے، خطے کی سنگین صورتحال کے پیش نظر تنازع کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اقوام متحدہ کو موقع دینے کو تیار ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پر روس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کرملن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی رپورٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ روس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ دوسری جانب چین نے ایران اسرائیل کشیدگی میں اضافے کی مخالفت کی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین ایران اسرائیل کشیدگی میں اضافے کے ہر اقدام کی مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیل کا ایران پر میزائل حملہ، عالمی رہنماؤں کا مزید کارروائی سے گریز کرنے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کمیشن کے صدر نے کہا ہے کہ ایران، اسرائیل اور ان کے اتحادی مزید کشیدگی سے گریز کریں اور مزید کارروائی سے باز رہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی حملے کی رپورٹس پر کہا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں نمایاں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ فرانسیسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو عالمی قوانین کے تحت دفاع کا حق حاصل ہے، مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چین کا کہنا تھا کہ کشیدگی میں اضافے کے ہر اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ مصر نے ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلسل کشیدگی پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خطے میں بڑھتے ہوئے تنازعات اور عدم استحکام کے نتائج ہوں گے۔ G7 وزراء خارجہ کا اجلاس، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ G7 ممالک کے وزراء خارجہ نے اسرائیل کو رفح پر حملے سے باز رہنے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گروپ آف 7 ممالک فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس اٹلی کے جزیرے کیپری پر منعقد ہوا، جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شرکاء نے غزہ میں فوری جنگ بندی، رفح پر حملے سے باز رہنے اور اسرائیل پر یرغمالیوں کی رہائی کا پرزور مطالبہ کیا ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ امریکہ برطانیہ میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کرنے پر شہریوں کا احتجاج۔ امریکہ اور برطانیہ میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری۔ برطانیہ میں سینکڑوں مظاہرین نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف احتجاج کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ اور امریکہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ برطانیہ میں سینکڑوں مظاہرین نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے لندن میں پارلیمنٹ اسکوائر کے باہر ریلی نکالی اور اپنی حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی حکومت اسرائیل کی حمایت بند کرے۔ ترکیہ سے غزہ کے لیے انسانی امدادی سامان سے لدا 9واں بحری جہاز مصر پہنچ گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امدادی سامان ترکیہ ہلال احمر کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے اور خوراک، بچوں کی اشیاء، بستری تھیلوں اور آٹے جیسی اشیاء ضروریات پر بھی مشتمل ہے۔ مصر کے کھلے سمندر میں پہنچنے کے بعد جہاز میں ایندھن کی بھرائی کی جا رہی ہے۔ ایندھن لینے کے بعد جہاز اپنا رخ مصر کی بندرگاہ کی طرف موڑ لے گا۔ اسرائیل کو اپنا دفاع $1 ارب جبکہ ایران کو حملہ محض $10 کروڑ میں پڑا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ ایران کے ڈرونز اور میزائل گرانے پر اٹھنے والے اخراجات کتنے تھے، لیکن متعدد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے اپنے حملے میں 8 سے 10 کروڑ ڈالر مالیت کے ڈرونز اور میزائل استعمال کیے تھے، جبکہ انہیں مار گرانے پر اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے اخراجات کا تخمینہ 1 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے حالیہ ڈرونز اور میزائل حملے کے خلاف جوابی کارروائی نہ کرنے کے عالمی دباؤ کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ماہرین کے مطابق یہ ایران کے پرانے اور فرسودہ طیاروں اور ہتھیاروں سے لیس فضائیہ کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا۔ امریکہ نے فلسطین کی رکنیت سے متعلق قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت سے متعلق قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے فلسطین کی درخواست پر آج اجلاس ہوا۔ روس نے فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کی حمایت کی۔ روس نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے سے خطے میں امن کی راہ ہموار ہوگی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو رکنیت دینے سے امن قائم ہوگا۔ گوگل نے اسرائیلی حکومت سے معاہدے کے خلاف احتجاج کرنے والے ملازمین کو نکال دیا۔ گوگل نے انسانی حکومت سے معاہدے کے خلاف احتجاج کرنے والے اپنے 28 ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گوگل اور ایمیزون نے اسرائیل سے مصنوعی ذہانت اور نگرانی سے متعلق 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے ایک منصوبے کا معاہدہ کیا۔ گوگل کے اسرائیلی حکومت سے معاہدے کے خلاف امریکہ کے مختلف شہروں میں گوگل دفاتر میں ملازمین نے احتجاجی مظاہرے کیے اور مظاہرین نے کمپنی سے اسرائیلی معاہدے سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا۔ کینیا کے فوجی سربراہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کینیا کے آرمی چیف کے ہیلی کاپٹر حادثے میں مزید 9 افراد بھی ہلاک ہوئے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں 2 فوجی اہلکار شدید زخمی بھی ہو گئے جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کینیا کے صدر ولیم روٹو نے ہیلی کاپٹر حادثے میں آرمی چیف کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ سمیت وفد پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ایرانی وفد اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کے 2 بلاکس تک محدود رہے گا۔ ایرانی وفد کو صرف اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز سے ایرانی مشن تک سفر کی اجازت ہوگی۔ ایرانی وفد کو جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک جانے کی اجازت بھی ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی معاون وزیر دفاع میجر جنرل طلال بن عبداللہ کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی پیداوار اور فوجی تربیت سمیت 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں کو سراہا۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان آرمی کی گراں قدر خدمات کا بھی سعودی جنرل نے اعتراف کیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% کا اضافہ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ ہو گیا۔ برطانوی خام تیل $2.63 مہنگا ہو گیا۔ برطانوی آئل کی نئی قیمت $79.74 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ امریکی خام تیل $2.56 مہنگا ہونے کے بعد $84.66 فی بیرل کا ہو گیا۔ ملک میں بارشوں کا حالیہ سلسلہ 22 اپریل تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق حالیہ سلسلے کے باعث بلوچستان میں خصوصاً کیج کلاہت خزدار آوران کے علاقوں میں سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں 21 اپریل تک دیر مالاکنڈ سوابی کوہستان مردان شانگلہ چارسدہ سوات نوشہرہ کے علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔